السلام علیکم سامعین، آپ کو اپنے چینل ڈی جے نعمان پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں مبارک ہوں۔ آج کی کہانی ہے مدد والا ہاتھ، لکھی ہے نائلہ نور نے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ اب ہمیں ہمارے فیس بک پیج ڈی جے نعمان سے بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ڈی جے نعمان فالو کر لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جی تو سامعین، نائلہ نور لکھتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت بھی انسان سے ہی ہے، تبھی اسے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش گاہ بن گئی۔ یہاں دکھ سکھ، خوشی اور غم تمام مراحل ہی آزمائش کی صورت ہوتے ہیں، مگر سامعین، ہمارا اللہ جس نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا ہے وہ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ہماری ان آزمائشوں میں آسانی کے لیے مدد کا ہاتھ مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر ہماری مدد فرماتے ہیں یا پھر ہمیں کسی کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا ہی مدد والا ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی شکل میں۔ سامعین، میری زندگی میں بھی ایسے کئی مراحل آئے ہیں، کہیں میں خود وسیلہ بنا دی گئی اور کہیں میرے لیے کسی کو مدد والا ہاتھ بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ تو شاید ہماری زندگی میں آتے ہی بس اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ کا وہ مدد والا ہاتھ بننا ہوتا ہے جو ہمیں آزمائشوں سے گزرنے میں آسانی فراہم کرے۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک صدف باجی تھی جو مختصر عرصے کے لیے میری زندگی میں آئی تھی۔ اب مجھے ان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں، مگر میری ہر دم دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، خوش و خرم ہوں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں کہانی مدد والا ہاتھ، لکھی ہے یہ نائلہ نور نے۔ سامعین، یہ تب کی بات ہے جب میں بی بی اے کے آخری سال میں تھی اور ڈگری کے لیے انٹرنشپ کرنا لازمی تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنی کے طور پر گئی۔ وہاں پہلے دن میں نے اپنے باس سے سوال پوچھا کہ لڑکیوں کی نماز پڑھنے کا کمرہ کہاں ہے، مجھے بتا دیجیے۔ میرے سوال پر وہ حیران ہوتے ہوئے بولے کہ جو پریمیئر روم تھا لڑکیوں کے لیے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ آپ مس صدف سے پوچھ لیں وہ کہاں پڑھتی ہیں نماز، کیونکہ میرے خیال سے بس وہی پڑھتی ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی انٹرکام کے ذریعے صدف کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلایا۔ ایسا آفس جہاں ہر لڑکی ماڈرن حلیے میں موجود تھی، وہاں صدف باجی فراق اور پجامہ زیب تن کیے دوپٹے کو اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے سامنے آئی، اور سر نے میرا تعارف کروایا تو میٹھی سی مسکان ان کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ انہوں نے باس کے کہنے پر پورے آفس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں لے جا کر میرا سب سے تعارف کروایا۔ پھر مجھے بتایا کہ وہ اپنے روم میں ہی نماز ادا کرتی ہیں، تو میں نے بھی ان کے ساتھ ہی روز ان کے روم میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور سامعین، الحمدللہ ہمیں دیکھ کے اور لڑکیوں نے بھی بعد میں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں ان کو میم نہ بولوں بلکہ باجی کہا کروں۔ سامعین گرامی، میں جب تک وہاں رہی انہوں نے میری ہر ممکن مدد کی۔ وہ ایسے میرا خیال رکھتی تھی، میری فکر کرتی تھی کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ میرے باس نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اب آپ گھر سے نکلی ہیں تو سمجھے آپ کے چاروں طرف مگرمچھ ہیں، آپ نے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، خود کو ہر ایک سے بچانا ہے۔ میں چلا جاؤں گا مگر مس صدف آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی۔ اور صدف باجی نے تو واقعی مجھے ہر مرحلے پر گائیڈ کیا، کس سے بات کرنی چاہیے اور کس سے نہیں، وہ یہ تک مجھے بتاتی تھی۔ سامعین گرامی، ایک ورک پلیس پر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کی سیاست ہوتی ہے، مگر الحمدللہ میرا انٹرنشپ کا تجربہ میرے لیے بہت ہی اچھا رہا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اللہ کا مدد والا ہاتھ میرے ساتھ تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر جب بھی مایوسی کے سائے پر پھیلائے میری طرف بڑھے، تب اللہ کا مدد والا ہاتھ مجھے اندھیروں سے نکالنے میں معاون ٹھہرا، کیونکہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جی تو سامعین، آپ کو یہ آج کی کہانی مدد والا ہاتھ، لکھی تھی یہ نائلہ نور نے، کیسی لگی کامنٹس باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان ڈی جے نعمان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات۔ اللہ نگہبان۔